ایمان ٹی وی پاکستان کی جانب سے بڑا خوبصورت پروگرام تفسیر قرآن الحمدللہ وہ بیک ٹو بیک اس کی ویڈیوز آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ پچھلی ویڈیوز کے اندر آپ ہماری تفسیر پر گفتگو دیکھ سکتے ہیں، قرآن کریم کی عظمت اور شان پر ہماری گفتگو کا آپ سلسلہ اب باقاعدہ قرآن کریم کی تفسیر کا آغاز کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے جو پہلی صورت ہے جو ہمارے پاس قرآن الحمدللہ موجود ہے، اس کے اندر سورہ فاتحہ باعتبار ترتیب تو ویسے سورہ بقرہ ہوتی ہے، لیکن ہر قرآن کریم جب آپ اس کا آغاز کریں گے، اس کی ابتدا کریں گے، تو اس کے اندر سورہ فاتحہ وہ رونما ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں مقام نزول، اکثر علماء کے نزدیک سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ کہ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں اس کا نزول ہوا۔ اس صورت میں 1 رکوع، 7 آیتیں، 27 کلمے اور 140 حروف ہیں۔ سورہ فاتحہ کی اسماء یعنی کہ ان کے بہت سارے اسماء ہیں اس صورت کی، ان کی وجہ تسمیہ، اس صورت کے متعدد نام ہیں، اور ناموں کا زیادہ ہونا اس کی فضیلت اور شرف کی دلیل۔ اس کے مشہور 15 نام، ہم تو اس کو بسا اوقات سورہ فاتحہ کے نام سے جانتے ہیں، لیکن مشہور اس کے 15 نام بھی ہیں۔ جی بالکل، سورہ فاتحہ سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی جاتی ہے، اور اسی سورت سے قرآن پاک لکھنے کی ابتدا کی جاتی ہے، اس لیے اسے فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والی کہتے ہیں۔ نمبر 2، اس سورت کی ابتدا الحمدللہ سے ہوئی، مناسبت سے اسے سورۃ الحمد یعنی وہ سورت جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے وہ بھی کہتے ہیں۔ نمبر 3 اور 4، سورہ فاتحہ قرآن پاک کی اصل ہے، اس بنا پر اسے ام القرآن یا ام الکتاب کے نام سے بھی معروف جانا جاتا۔ یہ سورت نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، یا یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی، اس وجہ سے السبع المثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی اور 1 مرتبہ سے زائد نازل ہونے والی 7 آیتیں بھی کہا جاتی۔ دین کی بنیادی امور کا جامع ہونے کی وجہ سے سورہ فاتحہ کو سورۃ الکنز، سورۃ الوافیہ، سورۃ الکافیہ کہتے ہیں۔ شفا، ہم اکثر سنتے ہیں کہ جو نا کسی مریض کو اگر آپ اس سورت کو دم کر آگے پیچھے درود شریف کا پڑھ کر 7 مرتبہ دم کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے۔ اس مناسبت سے بھی یعنی کہ شفا کے باعث ہونے کی وجہ سے اس کو سورۃ الشفا یا سورۃ الشافیہ کہتے ہیں۔ نمبر 11 تا 15، دعا پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اسے سورۃ الدعاء، سورۃ التعلیم، تعلیم المسئلہ، سورۃ السؤال، سورۃ المناجات اور سورۃ التفویض بھی کہا جاتا ہے۔ احادیث کریمہ میں سورہ فاتحہ کی بہت سارے فضائل ہیں، چند ایک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت سعید بن معلّہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے نبی کریم علیہ السلام نے بلایا، لیکن میں نے جواب نہ دیا۔ جب نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے عظیم سورت نہ سکھاؤں؟ پھر آپ علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ میں ضرور تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظمت والی سورت سکھاؤں گا۔ ارشاد فرمایا، وہ سورہ الحمدللہ رب العالمین ہے، یہ 7 مثانی ہے، یعنی کہ جس کو بار بار پڑھا جاتا ہے، یا 1 سے زائد مرتبہ 2 مرتبہ اس سورت کا نزول ہوا ہے۔ قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا فرمائی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے سید المرسلین صلی اللہ تعالی وسلم بارگاہ میں سلام پیش کر عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، آپ کو ان 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ اور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ وہ دو نور یہ ہیں، نمبر 1 سورہ فاتحہ اور نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ کے مثل کوئی سورت نازل نہیں فرمائی۔ حضرت عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم اس سورت کی جو ہے نا مطلب یہ کہ آپ کہہ سکتے ہیں فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ سورہ شفا ہے، یہ مرض سے نجات کا ذریعہ ہے، اور یہ جو سورہ فاتحہ ہم امت کو حضور علیہ السلام کے صدقے میں، اس سے قبل دیگر کتب میں اس کا سلسلہ نہیں ملتا ہے، دیگر کتب میں اس کا نزول نہیں ملتا ہے۔ یہ امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص تحفہ
عنایت فرمائے۔ سورہ فاتحہ سے متعلق شرعی مسائل۔ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ امام اور تنہا نماز پڑھنے والا زبان سے سورہ فاتحہ پڑھے گا، جبکہ مقتدی امام کے پیچھے خاموش رہے گا۔ یعنی کہ جب آپ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو مقتدی حضرات جو ہے امام کے پیچھے اتباع کرنے والے وہ خاموش رہیں گے، امام صاحب سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، اور مسلک اہل سنت حنفی بریلوی کے نزدیک امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے۔ تو لہذا جب امام کے پیچھے ہوں گے، امام کے تابع ہوں گے، تو آپ نے کیا خاموشی اختیار کرنی ہے قیام کی حالت میں، کیونکہ امام کا قرات کرنا ہی مقتدی کا قرات کرنا ہے۔ اور اگر جہری نماز میں قرات بھی سنے گا اور یہی عمل پڑھنے کے حکم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تلاوت کے وقت مقتدی کو خاموش رہنے اور قرات سننے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب تمہارے سامنے تلاوت کی جائے، قرات کی جائے، یعنی کہ جب امام صاحب تمہارے سامنے تلاوت کر رہے ہیں تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ فَاسْتَمِعُوا، خاموش رہو، وَأَنصِتُوا، اور غور سے سنو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت، ابن ماجہ کی روایت، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ ایک اور روایت جس کو ابن ماجہ بھی نقل کیا گیا، حضرت جابر بن عبداللہ سے فرماتے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے یہی مسئلہ ہے کہ جو امام صاحب کا قرات کرنا ہے، مسئلہ کہ حنفی کے نزدیک وہی مطلب یہ کہ مقتدی کا قرات کرنا ہے، تو لہذا امام کے پیچھے جو ہے نا مقتدی خاموش رہے گا، وہ تلاوت نہیں کرے گا۔ اس کا ایک چھوٹا سا خوبصورت سا واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ مسئلہ کہ اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی کے بہت بڑے امام، مائے ناز امام، جنہوں نے الحمدللہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا دیدار کیا ہے، اور تابعین میں ان کا بڑا نام ہے، جناب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے آپ کا یہی موقف تھا کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ تو آپ کے زمانے کے جو کچھ علماء ہیں انہوں نے آپ سے مناظرہ کرنا چاہا، آپ کے سامنے دلائل کی روشنی کے اندر ڈیبیٹ کرنی چاہیے کہ ہم بھئی امام کی قرات مقتدی کی قرات کیسے ہو سکتی ہے، جبکہ امام جو نا قرات کر رہا ہے اور مقتدی تو خاموش کھڑا ہوا ہے۔ الغرض پھر چند علماء ان کے اندر تھے، وہ گئے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، فرمایا حضرت ہم آپ سے جو نا مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس بات پر گفتگو کی جائے گی کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات کیسے ہے، جبکہ امام تلاوت کر رہا ہے اور مقتدی خاموش ہے۔ آپ نے فرمایا چلے ٹھیک ہے، آپ میں سے اتنے سارے موجود ہیں، 8-10 علماء وہاں گئے تھے، میں سب سے تو ایک ایک کر کے مناظرہ نہیں کر سکتا، آپ ایک کام کریں، اپنے میں سے جس کو آپ ماہر سمجھتے ہیں اس میں سے جو نا میرا مناظرہ کر، وہ میرے سامنے آ کر گفتگو کر لے دلائل کی روشنی میں۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، نہیں، علم کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر جو ہے اپنی بات کو منوایا جاتا تھا الحمدللہ۔ تو لہذا انہوں نے پھر ایک بندے کا انتخاب کیا، فرمایا ٹھیک ہے، ان میں جو سب سے بڑا عالم تھا، جو سب سے بڑا ماہر قرآن تھا، جو سب سے بڑا علم رکھنے والا تھا، اس کو انہوں نے یہ آپ سے مناظرہ کر۔ تو آپ نے فرمایا کیا یہ میرے سے مناظرہ کریں گے؟ فرمایا جی۔ فرمایا تو صرف یہی کریں گے؟ فرمایا جی بالکل یہی کریں گے۔ تو فرمایا ان کی بات آپ کی بات ہوگی؟ فرمایا بالکل۔ فرمایا کیسے ان کی بات آپ کی بات ہوگی جبکہ یہ مجھ سے مناظرہ کر آپ نہیں کریں؟ فرمایا انہوں نے کیوں، ہم نے اس کو اپنا امام بنا لیا ہے، اس لیے اس کی بات ہماری۔ فرمایا ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، جب ہم نے اپنا امام بنا لیا ہے تو اس کی قرات ہی جو ہے نا وہ ہماری قرات ہے۔ تو جتنے بھی سب تھے سمجھ گئے کہ بالکل آپ نے درست فرمایا کہ امام کا قرات کرنا مقتدی کا قرات کرنا کہلاتا ہے۔ اور جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جس شخص کو ہم نے اپنا امام مان لیا ہے تو اس کی قرات کرنا ہمارا قرات کرنا ہے، وہ ہماری طرف سے ہمارا نائب ہے، تو آپ کی بات سن کر سب نے اقرار کر لیا کہ امام کے پیچھے مقتدی قرات نہیں کرے گا۔ ایک مسئلہ اور ذہن نشین رکھیں، جب نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے تو جب تیسری تکبیر کہی جاتی ہے، پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے، دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی سب سے افضل ہے، تیسری تکبیر کے بعد اب وہ میت کے اعتبار سے اگر میت بالغ مرد اور عورت کا ہے تو اس کی جو دعا ہے اللہم اغفر لی حینا و میتنا، علماء فرماتے ہیں اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو سورہ فاتحہ بھی وہ جو مطلب یہ کہ دعا کے اعتبار سے وہ پڑھ سکتا ہے۔ یہاں پر اسی کو کہا ہے نماز جنازہ میں خاص دعا یاد نہ ہو تو دعا کی نیت سے سورۃ فاتحہ پڑھنا جائز ہے، جبکہ قرات کی نیت سے پڑھنا جائز، یعنی دعا کے اعتبار سے آپ سورہ فاتحہ بھی وہاں پڑھ سکتے ہیں تیسری تکبیر کے بعد، لیکن اگر نماز جنازے کی وہ دعا یاد کرے گی تو اور زیادہ بیسٹ ہو جائے گا اور زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو علم سیکھنے، اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔